سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شیر خان کو اپنے کشمیری دوست کا گھر معلوم تھا کہ کہاں ہے۔ اس نے آٹو رکشہ لیا اور سیدھا اس کے مکان پر پہنچ گیا۔ وہ شیر خان کو دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا۔ دونوں دوست گلے لگ کر ملے۔ ہم یہاں شیر خان کے کشمیری دوست کا اصلی نام نہیں لکھیں گے، اس کو فرضی نام عبداللہ سے یاد کریں گے۔ عبداللہ نے شیر خان کے بوسیدہ کپڑوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کسی جگہ سے فرار ہو کر آیا ہے۔ اس نے کہا، سب سے پہلے نہا دھو کر کپڑے بدلو، کھانا کھاؤ اور پھر آرام سے سو جاؤ، باقی باتیں صبح کو ہوں گی۔ شیر خان نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور سو گیا۔ خدا جانے وہ کب کا جاگا ہوا تھا۔ سوتری کے مکان پر بھی وہ کچھ ہی دیر سو سکا تھا۔ عبداللہ کے مکان پر وہ گہری نیند سو گیا۔ دن کے 10 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ عبداللہ اپنی دکان پر نہیں گیا تھا۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور باتیں کرنے لگے۔ شیر خان نے اسے کافی کچھ بتا دیا، کافی کچھ نہیں بتایا۔ بہرحال اس نے کہا، اب مجھے جتنی جلدی ہو سکے کشمیر پہنچنا ہے، مگر لکھنؤ بریلی کا راستہ میرے لیے محفوظ نہیں ہے۔ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ عبداللہ نے کہا، کشمیر جانے کا راستہ تو لکھنؤ بریلی سے ہو کر ہی جاتا ہے۔ تم یہی کر سکتی ہو کہ جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے میرے پاس ہی رہو۔ شیر خان نے کہا، لیکن عبداللہ، میرا کشمیر کے محاذ پر جلدی پہنچنا بڑا ضروری ہے۔ مجھے شاہد علی کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں کہ لندن میں مفرور ہونے کے بعد اس پر کیا گزری، وہ کشمیر پہنچا ہے یا نہیں۔ کشمیر کے محاذ پر مجاہد رابی کو ہماری بڑی ضرورت ہے۔ عبداللہ کہنے لگا، مجھے تھوڑا موقع دو، میں کوئی طریقہ سوچتا ہوں۔ کلکتے میں شیر خان کو رہتے 1 ہفتہ گزر گیا تو اس نے عبداللہ سے کہا، بھائی، اس سے زیادہ دن میں یہاں نہیں رک سکتا۔ میں آج رات کی ٹرین سے امرتسر کی طرف نکل جاؤں گا۔ اگلے ہفتے یہاں سے ہندو یاتریوں کا ایک جتھا جموں ماتا جی کے درشنوں کو جا رہا ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہو۔ جو آدمی اس جتھے کی یاترا کا انتظام کر رہا ہے وہ میرا جاننے والا ہے۔ میں اسے کہہ کر تمہیں جتھے میں شامل کروا سکتا ہوں، لیکن سوچ لو کہ ہندو یاتریوں کے جتھے میں تم محفوظ ہوگے۔ شیر خان نے کہا، امرتسر تک تو اس جتھے کی طرف کوئی دھیان نہیں دے گا، لیکن امرتسر کے آگے اور خاص طور پر جموں کے علاقے میں داخل ہوتے ہی CID اس جتھے کے یاتریوں کی نگرانی شروع کر دے گی اور ایک ایک یاتری سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ وہاں اگر انٹیلیجنس والوں کو مجھ پر ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو بنا بنایا کام بگڑ سکتا ہے۔ یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، عبداللہ نے کہا، لیکن ٹرین میں تو تمہیں سارا راستہ انٹیلیجنس والوں کا کھٹکا لگا رہے گا۔ یہاں تو صرف جموں کے علاقے میں پہنچنے کے بعد ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ تم امرتسر سے ہی جتھے سے الگ ہو سکتے ہو۔ یاتری یہی سمجھیں کہ تم کسی دوسرے مندر کی یاترا کو چلے گئے ہو اور اپنے آپ جموں پہنچ جاؤ گے۔ کمانڈو شیر خان سوچ میں پڑ گیا۔ عبداللہ کا خیال درست نکلا۔ اگر وہ یاتریوں کے ساتھ چلا جائے تو کم از کم امرتسر تک وہ بڑی آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ صرف اس بات کا خطرہ ہے کہ لکھنؤ اسٹیشن پر اگر ٹارچر سینٹر کا چیف مالک رام موجود ہوگا تو وہ اسے پہچان نہ لے۔ اول تو یہ ضروری نہیں کہ انٹیلیجنس چیف مالک رام اس وقت لکھنؤ اسٹیشن پر موجود ہو جب یاتریوں کا جتھا وہاں سے گزر رہا ہوگا۔ دوسرے، اگر وہ موجود بھی ہوا تو شیر خان اپنا حلیہ ایسا بنائے گا کہ وہ اسے کبھی نہیں پہچان سکے گا۔ چنانچہ شیر خان نے جموں جانے والے ہندو یاتریوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عبداللہ اسی روز جتھے کے انتظام کرنے والے اپنے واقف کار سے ملا اور اسے بتایا کہ پنجاب سے اس کا ایک ہندو دوست آیا ہوا ہے اور وہ بھی جتھے کے ساتھ جموں جانا چاہتا ہے، اسے بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ جتھے کے منتظم نے کہا، ٹھیک ہے عبداللہ بابو، اس کو پرسوں میرے مکان پر بھیج دینا، ہم لوگ پنجاب میل میں جائیں گے۔ پنجاب میل آج کل شام کو ہوڑا اسٹیشن سے چلتی ہے، تم کو تو معلوم ہی ہے۔ عبداللہ نے آ کر شیر خان کو بتایا کہ کام ہو گیا ہے، پرسوں دوپہر کے وقت تم تیار ہو جانا۔ شیر خان نے پوچھا، جو یاتری جموں جا رہے ہیں ان میں کوئی انٹیلیجنس کا آدمی تو نہیں ہے؟ یہ ضرور معلوم کر لینا ہے۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائی، یہ لوگ کسی دوسرے ملک کی یاترا کو نہیں جا رہے کہ ان میں کسی CID والے آدمی کی ضرورت پڑے۔ اپنے ملک کے یاتری ہیں، سارے سیدھے سادے بنگالی ہیں۔ شیر خان نے کہا، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی پوری طرح سے چھان بین کر لو۔ تم کہتے ہو تو میں کل ہی اس بارے میں تحقیقات کر لوں گا، عبداللہ نے جواب دیا۔ شیر خان کہنے لگا، مجھے صرف لکھنؤ سے گزرتے ہوئے خطرہ ہے کیونکہ لکھنؤ کی پولیس مجھے پہچان لے گی۔ اس خطرے کے پیش نظر میں اپنا حلیہ بدل کر سفر کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے پوچھا، میرا خیال ہے کہ تمہیں دوسرے یاتریوں کی طرح بنگالی لباس میں سفر کرنا چاہیے۔ تم نے یاتریوں سے کوئی الگ حلیہ بنایا تو لوگوں کی خامخواہ تم پر نظر پڑے گی۔ شیر خان نے کہا، یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں بنگالی لباس میں ہوا تو کسی نے مجھ سے بنگلہ زبان میں بات کی تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو بنگلہ زبان بولنی نہیں آتی۔ عبداللہ بولا،
معاملے کو اتنا زیادہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جتھے کے لیڈر کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے کہ تم پنجاب کے رہنے والے ہو، میرے دوست ہو اور ہندو ہو۔ میں نے لیڈر کو تمہارا نام لیدارناتھ بتایا ہے، تم بھی اپنا یہی نام بتانا، اور پھر یہاں سب لوگ زیادہ تر ہندوستانی میں ہی بات کرتے ہیں۔ دوسرے دن عبداللہ نے دوپہر کے بعد آ کر کمانڈو شیرخان کو بتایا کہ اس نے پوری تسلی کے ساتھ چھان بین کر لی ہے اور یاتریوں کے جتھے کے ساتھ انٹیلیجنس کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ یاتریوں میں سے کوئی دکاندار ہے، کوئی چائے کی دکان کا مالک ہے اور کوئی اسکول ٹیچر ہے۔ شیرخان بولا، اگر تم نے تسلی کر لی ہے تو مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کا نام لے کر کل یاتریوں کے جتھے کے ساتھ چل پڑوں گا۔ ایک بار جموں پہنچ گیا تو پھر سمجھو کہ میں کشمیر کے محاذ پر پہنچ گیا۔ اس سے اگلے روز کمانڈو شیرخان نے جموں جانے والے ہندو یاتریوں کے جتھے میں کیدارناتھ نام کا ہندو بن کر شامل ہونا تھا۔ عبداللہ نے اسے بنگالی طرز کا کھدر کا کرتا بنا کر دیا۔ عبداللہ نے اسے بنگالی طرز کا کھدر کا کرتا پاجامہ لا کر دیا جو شیرخان نے پہن لیا۔ اس نے اپنی چھوٹی داڑھی بھی منڈوا دی، ماتھے پر تلک لگا لیا اور بنگالیوں کی طرح ایک شال اپنے کندھے پر ڈال دی۔ راستے کا سارا خرچ عبداللہ نے جتھے کے لیڈر کے پاس جمع کروا دیا تھا۔ اوپر کی اخراجات کے لیے عبداللہ نے شیرخان کو مزید 300 روپے دیے اور شام ہونے سے ذرا پہلے وہ شیرخان عرف کیدارناتھ کو ساتھ لے کر اس سکول کی طرف چل پڑا جہاں سے یاتریوں کے جتھے نے ہوڑا اسٹیشن کی طرف روانہ ہونا تھا۔ عبداللہ نے شیرخان کا کیدارناتھ کی حیثیت سے تعارف کروایا تھا۔ وہاں دوسرے یاتری بھی موجود تھے جن میں زیادہ تر بنگالی ہی تھے، 3-4 یاتری باہری ہندو تھے۔ عبداللہ شیرخان کو وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ کل 15 یاتری تھے اور ایک سکول کے برآمدے میں ادھر ادھر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شیرخان بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے باری باری ہر ایک یاتری کو غور سے دیکھا۔ وہ سب مسکین سی صورتوں والے تھے، سب کے سب ادھیڑ عمر تھے اور انہوں نے اپنے بستر بھی لپیٹ کر ساتھ رکھے ہوئے تھے کیونکہ ان کے حساب سے جموں میں سردی تھی۔ بنگال میں تو سردی نہ ہونے کے برابر پڑتی ہے۔ شیرخان کو ان میں کوئی بھی آدمی ایسا نظر نہیں آیا کہ جس پر انٹیلیجنس کے آدمی کا شبہ ہو سکتا تھا۔ ایک موٹا کمبل عبداللہ نے شیرخان کو بھی دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے پتلون قمیض کا ایک فالتو جوڑا بھی لفافے میں ڈال کر دے دیا تھا کہ جموں پہنچنے کے بعد کشمیر کی طرف جاتے ہوئے بنگلہ لباس اتار کر یہ پتلون قمیض پہن لینا۔ شیرخان نے اپنا کمبل اور پتلون قمیض والا لفافہ بھی یاتریوں کے سامان کے ساتھ ایک جگہ رکھ دیا تھا۔ اتنے میں خالی بس وہاں آ گئی۔ جتھے کے لیڈر نے سب سے پہلے سامان بس کی چھت پر رکھوایا، پھر یاتریوں سے کہا کہ وہ بس میں بیٹھ جائیں۔ شیرخان بھی بس میں آ کر بیٹھ گیا اور بس کلکتے کے ہوڑا اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ اسٹیشن تک پہنچتے شام ہو گئی۔ اسٹیشن کی بتیاں روشن ہو چکی تھیں، وہاں کافی رونق تھی۔ ابھی کوئی گاڑی آئی تھی جس کے مسافر اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل رہے تھے۔ تمام یاتریوں کے ٹکٹ پہلے سے خرید لیے گئے تھے اور جتھے کے لیڈر کے پاس موجود تھے۔ لیڈر کی قیادت میں سارے یاتری پلیٹ فارم پر آ گئے۔ یہ پڑھے لکھے پرسکون قسم کے یاتری تھے۔ وہ نہ تو کوئی بھجن وغیرہ گا رہے تھے اور نہ انہوں نے کوئی ڈھول وغیرہ ساتھ لیے تھے۔ انہیں جموں کی شیراں والی ماتا سے عقیدت تھی اور وہ اس کے درشنوں کے لیے جموں جا رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد امرتسر کو جانے والی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر لگی۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ یاتری بھی ایک ڈبے میں سوار ہو گئے۔ آدھے ڈبے پر یاتریوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اپنے اپنے بستر کھول کر بچھا دیے۔ شیرخان نے بھی اپنا کمبل آدھی سیٹ پر بچھا دیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر دبلا پتلا بنگالی یاتری بیٹھا تھا۔ وہ کلکتہ کے کسی اسکول میں ٹیچر تھا۔ اس نے شیرخان کا بنگلہ لباس دیکھ کر اس کے ساتھ بنگلہ زبان میں بات کی تو شیرخان نے مسکراتے ہوئے اردو میں کہا، میں بنگلہ بھاشا نہیں جانتا، میں پنجابی ہوں، میرا نام کیدارناتھ ہے۔ بنگالی ٹیچر بھی مسکرانے لگا اور بولا، اچھا تم پنجابی ہو، میرا نام باپو گپتا ہے۔ اور اس نے شیرخان سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، کیدارناتھ بابو، کیا تم کبھی جموں گیا ہے؟ میں جوانی میں ایک بار جموں کشمیر گیا تھا، اس کے بعد آج جا رہا ہوں۔ شیرخان نے کہا، میں بھی بس 2-1 بار ہی گیا ہوں، وہ بھی شیراں والی ماتا کے درشن کرنے۔ گپتا جی بولے، سنا ہے جموں میں بڑی سردی پڑتی ہے۔ ارے بابا، ہم نے تو یہ شال بھی لے لی ہے اور 1 موٹا کمبل بھی ساتھ رکھ لیا ہے۔ بنگال میں 1 کا مطلب ہوتا ہے 1 عدد۔ شیرخان نے کہا، جموں میں بہار کا موسم شروع ہو چکا ہے، آج کل وہاں اتنی سردی نہیں ہوتی۔ یہ ادھیڑ عمر کا بنگالی ٹیچر بڑا سیدھا سادہ اور غریب سا آدمی تھا۔ شیرخان راستے میں کسی نہ کسی یاتری سے تو بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا ہی تھا۔ اس نے اس کام کے لیے اس بے ضرر بوڑھے بنگالی کو چن لیا کیونکہ بالکل چپ سادھ کر یاتریوں کے ساتھ سفر کرنے سے دوسروں کو شک پڑ سکتا تھا۔ ٹرین چل پڑی۔ امرتسر تک کافی لمبا سفر تھا۔ کھانا وغیرہ یاتریوں نے ساتھ رکھ لیا تھا۔ رات کے 7-8 بجے ٹرین کسی بڑے اسٹیشن پر کھڑی ہوئی تو یاتری ڈبے میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھانا وغیرہ کھانے لگے۔ شیرخان کو بوڑھے بنگالی ٹیچر گپتا بابو نے اپنے کھانے میں شامل کر لیا۔
کھانے کے دوران بنگالی ٹیچر بیچارہ اپنی جوامرگ بیٹی کی ہی باتیں کرتا رہا۔ اس کی بیٹی گاڑی کے حادثہ میں مر گئی تھی۔ بوڑھے ٹیچر کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ بیچارہ آبدیدہ سا ہو کر شیرخان کو کہہ رہا تھا، کیدار بابو، اب میرا سب کچھ میری بیٹی کے 2 بچے ہی ہیں۔ اس کا خاوند پہلے ہی سرگباش ہو گیا تھا۔ میں بیٹی کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، ان کو پال پوس کر ایک کو انجینئر اور ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ یہی میری بیٹی سونالینی کی خواہش تھی۔ اور کھانا کھاتے کھاتے بیچارہ بوڑھا اسکول ٹیچر دھوتی کے پلو سے اپنے آنسو پونچھنے لگا۔ شیرخان کو اس غمزدہ بنگالی ٹیچر سے بڑی ہمدردی ہو گئی تھی، مگر وہ دلاسا دینے کے 2 جملے بولنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بنگالی ٹیچر نے ڈبی میں سے ایک پان نکال کر شیرخان کو پیش کیا تو شیرخان نے کہا، سوری ماسٹر جی، میں پان نہیں کھاتا۔ وہ پان بنگالی ٹیچر نے خود اپنے گال میں دبا لیا اور شیرخان سے باتیں کرنے لگا۔ ٹرین اپنی منزل کی طرف تیز رفتاری سے چلی جا رہی تھی۔ بنگالی ٹیچر نے شیرخان سے پوچھا، کیدار بابو، کیا تم بھی میری طرح امرتسر کے کسی اسکول میں پڑھاتے ہو؟ شیرخان نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں ماسٹر جی، میں پڑھاتا نہیں ہوں۔ میرے پلاسٹر کے کھلونوں کی دکان ہے۔ کون سے بازار میں ہے؟ میں نے امرتسر دیکھا ہوا ہے۔ بنگالی ٹیچر نے پوچھا۔ شیرخان امرتسر کے کچھ بازاروں اور گلی محلوں کے نام جانتا تھا۔ اس نے کہہ دیا، حال بازار میں ہے۔ اچھا اچھا، بنگالی ٹیچر بولا، وہ تو امرتسر کا بڑا بازار ہے بابا۔ ہاں، شیرخان نے کہا۔ گپتا جی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تو سونے لگا ہوں۔ ضرور سو جاؤ بابو بھائی، میں بھی آرام کرتا ہوں۔ شیرخان وہیں کمبل کے اوپر شال اوڑھ کر لیٹ گیا۔ بنگالی ٹیچر گپتا بابو بھی اپنی سیٹ پر بچھے ہوئے بستر پر لیٹ گیا۔ ساری رات گاڑی کا سفر جاری رہا۔ دوسرے دن گاڑی دوپہر کے بعد پنجاب کے زرخیز میدانی علاقے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس دوران شیرخان بے ضرر اور بے زبان سے بنگالی بوڑھے ٹیچر سے کافی گھل مل چکا تھا۔ اسے اس غمزدہ بنگالی بوڑھے سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ سارا راستہ وہ شیرخان سے اپنی سرگباش بیٹی کی باتیں کرتا رہا تھا۔ آخر یاتریوں کا یہ جتھا ٹرین کے ساتھ امرتسر کے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ جتھے کے لیڈر نے ڈبے سے تمام یاتریوں کو اتارنے کے بعد کہا، ادھر تم سب لوگ ایک جگہ پلیٹ فارم پر بیٹھ جائے گا۔ ہم پہلے جا کر جموں جانے والی لاری کا پتہ کرے گا۔ لاری میں تم سب لوگوں کی سیٹیں بک کرائے گا، پھر ادھر سے لاری اڈے کو چلے گا۔ اتنی دیر میں تم لوگ ادھر چائے وغیرہ پیو۔ دن ڈھل رہا تھا۔ امرتسر کے پلیٹ فارم پر کافی رونق تھی۔ تمام یاتریوں نے اپنا اپنا سامان پلیٹ فارم پر ایک جگہ رکھ دیا تھا۔ جتھے کا لیڈر جموں جانے والی لاری کا پتہ کرنے چلا گیا تھا۔ سب یاتری چائے وغیرہ پینے لگ گئے تھے۔ شیرخان بھی چائے کے ایک سٹال پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر بنگالی ٹیچر بھی اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، کیدار بابو، تم میرے لیے بھی چائے کا کپ بنوا لو، میں باتھ روم سے ہو کر ابھی آتا ہوں۔ شیرخان نے ٹی سٹال والے لڑکے سے کہا، ایک چائے میرے لیے اور ایک چائے میرے ساتھی بابو جی کے لیے بناؤ۔ سٹال والا گلاسوں میں چائے بنانے لگا۔ اس نے ایک گلاس میں چائے ڈال کر شیرخان کے آگے رکھ دی اور دوسرے گلاس میں چائے ڈالنے کے بعد وہ گلاس بھی شیرخان کے پاس ہی رکھ دیا اور دوسرے گاہکوں کو بھگتانے میں لگ گیا۔ شیرخان نے چائے کے 2 گھونٹ پینے کے بعد احتیاط کے طور پر اپنے دائیں اور بائیں نگاہ دوڑائی۔ اسے وہاں پولیس کے 3-4 سپاہی کچھ دور کھڑے ضرور نظر آئے، مگر کوئی مشکوک آدمی نظر نہ آیا۔ شیرخان بڑا مطمئن تھا کہ یاتریوں کے ساتھ سفر کرنے کا تجربہ بڑا کامیاب رہا اور وہ کسی مشکل میں پڑے بغیر لکھنؤ یوپی کے علاقے سے گزر کر امرتسر پہنچ گیا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اسی طرح وہ یاتریوں کے ساتھ جموں بھی پہنچ جائے گا۔ وہ چائے پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جموں پہنچتے ہی وہ کشمیری کی طرف روانہ ہو جائے گا تاکہ کمانڈو ترابی سے مل کر ایک تو مجاہد شاہد علی کے بارے میں معلوم کرے کہ وہ پہنچا ہے یا نہیں، اور دوسرے جہاد کشمیر میں شریک ہو جائے۔ شیرخان کے سامنے کاؤنٹر پر بنگالی ٹیچر کی چائے کا گلاس اسی طرح پڑا تھا۔ وہ ابھی تک باتھ روم سے واپس نہیں آیا تھا۔ شیرخان نے نظریں اٹھا کر 2nd کلاس ویٹنگ روم کی طرف دیکھا۔ بنگالی ٹیچر اسی ویٹنگ روم کے باتھ روم کا کہہ کر گیا تھا۔ اچانک شیرخان 1 سیکنڈ کے لیے جیسے سکتے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ 2nd کلاس ویٹنگ روم کے باہر بنگالی ٹیچر 2 پولیس کانسٹیبلوں کو لے کر چائے کے سٹال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے دور سے اشارہ کر کے پولیس کے کانسٹیبل کو شیرخان کو دکھا بھی دیا تھا۔ دونوں پولیس کانسٹیبل تیز تیز قدموں سے شیرخان کی طرف آ رہے تھے۔ شیرخان سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ جس بوڑھے بنگالی کو وہ ایک بے ضرر سا بنگالی ٹیچر سمجھ رہا تھا، وہی CID کا آدمی تھا جو یاتریوں کے ساتھ یاتری بن کر جا رہا تھا اور جس نے شیرخان کی مخبری کر دی تھی۔ شیرخان بجلی کی طرح تڑپ کر سٹال کی اوٹ میں آیا اور جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑتے ہوئے مسافروں کے سامان کے اوپر سے چھلانگیں لگاتا امرتسر اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر سیڑھیوں والے پل کی طرف اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اسے اپنے پیچھے پولیس کانسٹیبل کی سیڑھی کی آواز بھی آئی تھی اور ایسا شور بھی سنا تھا کہ جیسے اس کے تعاقب میں پولیس کے کچھ سپاہی دوڑتے آ رہے ہیں۔ مگر شیرخان نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑتا چلا گیا۔
دوڑنے میں پولیس کے سپاہی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دوڑتے دوڑتے ریلوے یارڈ میں آ گیا تھا اور ریلوے یارڈ کی دیوار کی طرف ہو گیا تھا۔ دیوار 6-7 فٹ اونچی تھی، وہ اس پر سے دوسری طرف نہیں کود سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے اسے ایک جگہ دیوار کے ساتھ ریلوے لائن کے پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ شیرخان دوڑتے دوڑتے پتھروں کے ڈھیر پر چڑھ گیا اور بغیر دیکھے کہ دوسری طرف کیا ہے دیوار کے دوسری طرف کود گیا۔ اس وقت تک شام کا اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ شیرخان ایک چھابڑی والے کے اوپر گرا اور گرتے ہی اٹھا اور جس طرف اس کا منہ تھا اس طرف کافی لوگ آ جا رہے تھے۔ شیرخان بائیں جانب ایک چھوٹی سڑک پر آ کر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اسے اپنے پیچھے پولیس کی سیٹیوں کی آواز برابر آ رہی تھی۔ پولیس اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ کمانڈو شیرخان کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جس طرف کو بھاگ رہا ہے اس طرف آگے جا کر سکھوں کی بستی سنگھ پورہ آ جاتی ہے، جو قیام پاکستان سے پہلے امرتسر کے مسلمانوں کا گڑھ تھا اور جس کا نام شریف پورہ تھا۔ وہ جس سڑک پر بھاگ رہا تھا اس سڑک پر ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیرخان سڑک کراس کر کے دائیں جانب ہسپتال کی دیوار کے پاس آ گیا۔ دوڑنے کی بجائے اب وہ تیز تیز چل رہا تھا۔ ایک جگہ 1 سیکنڈ کے لیے رک کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مدھم اندھیرے میں چھوٹی سڑک پر اسے کوئی سپاہی وغیرہ دکھائی نہ دیا۔ پولیس کی سیٹیوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے باوجود شیرخان نے ایک بار پھر ہسپتال کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کو اس کے بارے میں بنگالی مخبر نے بتا دیا ہے کہ یہ پاکستانی جاسوس کلکتے سے آ رہا ہے اور جموں جانے والا ہے، اور امرتسر کی پولیس اور CID ہوشیار ہو چکی ہوگی اور وائرلیس سیٹوں پر شہر میں گشت کرتی پولیس کے دستوں کو اطلاع کر دی گئی ہوگی، اور شہر کے اندر اور شہر سے باہر جانے والے راستوں پر پولیس نے چیک پوسٹیں قائم کر دی ہوں گی۔ اس وقت شہر سے باہر کسی ویران علاقے کی طرف نکلنے کی کوشش شیرخان کو پولیس کی ہاتھوں گرفتار کر سکتی تھی۔ اسے ان باتوں کا کافی تجربہ ہو چکا تھا، اور امرتسر بھارت کے بارڈر کا شہر تھا اور یہاں پولیس اور CID کی بھاری نفری ہر لمحے شہر میں اور شہر کے ارد گرد موجود رہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ شہر سے باہر جانے والی سڑکوں کی طرف جانے کی بجائے وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتا جلندھر یا بٹالے کی طرف نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ایک بار کمانڈو شیرخان اسی طرح ریلوے لائن کے ساتھ چلتا امرتسر سے بٹالہ تک جا چکا تھا، جو امرتسر سے شاید 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ پولیس کی چیک پوسٹوں سے بچ سکتا تھا۔ اگر کوئی خطرہ تھا تو یہی تھا کہ کہیں ریلوے لائن پر بھی پولیس کا کوئی دستہ گشت نہ لگا رہا ہو، لیکن اس کا امکان بہت کم تھا۔ شیرخان یہ سب کچھ سوچ بھی رہا تھا اور ہسپتال کی دیوار کے ساتھ لگا تیز تیز جا بھی رہا تھا۔ ہسپتال کی دیوار جہاں ختم ہوتی تھی وہاں بائیں جانب ہسپتال کا بڑا گیٹ تھا۔ وہاں روشنی ہو رہی تھی اور 3-4 گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ شیرخان ان سڑکوں سے واقف تھا۔ وہ اندھیرے میں سے گزرتا سڑک پار کر کے سامنے کی طرف نکل گیا جہاں امرودوں کا باغ تھا۔ اس باغ کی دوسری جانب ریلوے لائن تھی اور ریلوے لائن کے پار شریف پورے کی آبادی تھی جہاں اب سکھ شرنارتھی آباد تھے۔ ریلوے لائن پر آنے کے لیے شیرخان کو ہر حالت میں ریلوے پھاٹک میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ دوسری جانب کچھ فاصلے پر اسپیشل پولیس لائنز کی بارکیں تھیں جس طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شیرخان نے ریلوے پھاٹک کی طرف سے ریلوے لائن پر آنے کا فیصلہ کر لیا اور امرود کے باغ میں سے گزر کر ریلوے پھاٹک کے مغربی دیوار کے پاس نکل آیا جہاں دیوار کی دوسری جانب بنے ہوئے ریلوے کے سگنل کیبن کی روشنی آ رہی تھی۔ شیرخان کے سامنے ریلوے پھاٹک تک پہنچنے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے ہر حالت میں اس سڑک کو روشنی میں کراس کرنا تھا۔ وہ زیادہ دیر انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو شہر کی پولیس اس کی تلاش میں نکل چکی تھی، دوسرے اسپیشل پولیس کی بیرکیں قریب ہی تھیں۔ یہ ناممکن تھا کہ اسپیشل پولیس گارڈ کو ایک پاکستانی جاسوس کی اس علاقے میں موجودگی کی اطلاع نہ ملی ہو۔ ریلوے پھاٹک شیرخان کے دیکھتے دیکھتے بند ہو گیا۔ کوئی ٹرین آ رہی تھی۔ پھاٹک بند ہو جانے سے ٹریفک رک گئی اور سڑک پر 2 کاریں اور 1 اسکوٹر کھڑے ہو گئے۔ شیرخان کو موقع مل گیا۔ وہ باغ میں سے نکلا اور آٹو رکشا اور کاروں کی آڑ لیتا ریلوے پھاٹک کی ایک جانب بنے ہوئے تنگ راستے کے پاس آ گیا۔ وہاں سے لوگ گزر رہے تھے۔ کمانڈو شیرخان بھی لوگوں کے پیچھے وہاں سے گزر گیا اور لائن کراس کرنے کی بجائے ریل کی پٹڑی کے ساتھ اس طرف چلنے لگا جہاں آگے جا کر ریل کی ایک پٹڑی بٹالہ گرداسپور کی طرف جاتی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے اسے کسی نے آواز دی، ٹھہر جاؤ اوئے۔ کمانڈو شیرخان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ 2 پولیس کے سپاہی اس کی طرف چلے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سکھ تھا۔ شیرخان کے رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ٹھہرنے کی بجائے اپنی رفتار تیز کر دی۔ عین اس وقت سامنے سے یعنی بٹالے کی طرف سے ایک ٹرین آ گئی۔ انجن کی ہیڈ لائٹ کی اس پر روشنی پڑی تو شیرخان نے لائن کے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ اس وقت ٹرین کا انجن شیرخان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ٹرین بٹالے والی ریلوے کے موڑ پر سے اچانک نمودار ہو کر سامنے آ گئی تھی۔ کمانڈو شیرخان جانتا تھا کہ یہ سپاہی اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں
اور جیسے ہی ریل گاڑی گزر گئی یہ اس کو گرفتار کر لیں گے۔ چنانچہ وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ بھاگنے کی بجائے ریل کی پٹری سے اتر کر سامنے شریف پورے کی آبادی میں گھس گیا۔ وہ ایک پکی گلی میں آ گیا تھا جہاں کمیٹی کی بتی کی روشنی میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ شیرخان ان کے قریب سے تیز تیز چلتا نکل گیا۔ وہ دوسری گلی میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے سپاہیوں کی سیٹیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ کمانڈو شیرخان کو اب کسی جگہ فوراً چھپ جانا چاہیے تھا۔ بھاگنے سے اس کا پکڑا جانا یقینی تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس نے گھبراہٹ میں پیچھے مڑ کر دیکھا، سپاہی ابھی اس گلی میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایک مکان کے باہر گائے بندھی ہوئی تھی۔ مکان کی ڈیوڑی کا آدھا دروازہ کھلا تھا اور ڈیوڑی میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ شیرخان بغیر یہ سوچے کہ یہ کس کا مکان ہے وہ ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڑی خالی تھی۔ ایک راستہ مکان کے اندرونی صحن کو جاتا تھا۔ ایک زینہ دیوار کے ساتھ اوپر جا رہا تھا۔ شیرخان صحن کی طرف جانے کی بجائے زینے میں آ کر چھپ گیا۔ زینے میں اندھیرا تھا۔ وہ 2-3 سیڑھیاں چڑھ کر ایک طرف اندھیرے میں سمٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ ڈیوڑی کے آدھے کھلے دروازے میں سے باہر گلی نظر آ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر سپاہی گلی میں داخل ہوئے تو وہ آگے نکل جائیں گے۔ جیسے ہی وہ آگے جائیں گے وہ یعنی شیرخان مکان میں سے چپکے سے نکل کر پیچھے کی طرف فرار ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ دونوں سپاہی مکان کے آگے آ کر رک گئے۔ کمانڈو شیرخان کو دونوں سپاہیوں کی ٹانگیں اور بوٹ نظر آ رہے تھے۔ شیرخان اپنی زندگی کے نازک لمحات میں سے گزر رہا تھا۔ اس کا دماغ انتہائی تیزی سے سوچ رہا تھا، مگر یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، یہ کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا وقت تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اوپر کیا ہے، کون ہے۔ اتنے میں ڈیوڑی میں لگی ہوئی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ مکان کے باہر سے سپاہی نے گھنٹی کا بٹن دبایا تھا۔ شیرخان دبے پاؤں زینہ چڑھ کر اوپر چلا گیا تھا۔ اوپر والی منزل کا دروازہ بند تھا۔ شیرخان نے اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا، مگر دروازے کو دوسری طرف سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ڈیوڑی کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ شیرخان کو ڈر تھا کہ اگر نیچے سے کوئی ڈیوڑی میں نہ گیا تو پھر اوپر والی منزل میں سے کوئی نہ کوئی ضرور دروازہ کھول کر نیچے جائے گا، اور شیرخان وہیں دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے اندھیرے میں دیکھا کہ ایک طرف دیوار میں سے تنگ زینہ اوپر مکان کی چھت کو بھی جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کے دروازے کی طرف آنے کی آواز آئی۔ شیرخان جلدی سے دوسرے زینے کی سیڑھیاں چڑھ کر چھت کے دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ یہ دروازہ بند تھا، مگر اس کی کنڈی اندر ہی سے لگی ہوئی تھی۔ ایک آدمی کی بھاری آواز سنائی دی، آ رہا ہوں بھیا، کیوں بار بار گھنٹی بجا رہے ہو؟ دوسری منزل کے زینے کا دروازہ کھلا۔ زینے پر ہلکی سی روشنی پڑی اور اس روشنی میں شیرخان نے ایک سکھ سردار جی کو نیچے اترتے دیکھا۔ شیرخان نے دروازے کی کنڈی اتاری، دروازہ آرام سے تھوڑا سا کھولا اور چھت پر آ کر دروازے کو بند کیا اور دبے پاؤں چل کر چھت کی گلی والی منڈیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔